کے رجسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایک مسودہ قانون پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر لیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا، پہلی خواندگی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا۔ لیکن بعد میں جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دیا جائے، اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے رک جاتی ہے۔ میں اور مولانا حنیف جالندھری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لیے پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہوا، لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے۔ ساری کابینہ منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم منظور کر چکے، اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قانون جو کا تو رہ جاتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہیں؟ کب تک ہم مدارس کو ذلیل کرتے رہیں؟ کب تک ہم ان کی ذلت برداشت کرتے رہیں اور اس بات کے تانے سہتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے ان کو، اور یہ تانے سہتے رہیں کہ رجسٹر نہیں ہوتے؟ اس لیے آج ہمارے اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں، اور یہ LGBT کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ LGBT کی مخالفت کرتے ہیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی یہ مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں، اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے، ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے۔ بس یہ گزارش آپ حضرات کو